أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. کئی آیتوں سے عورتوں سے متعلق مسائل، ایسے مسائل عورتوں کی جس کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی. کئی ایک پہلوؤں کے تذکرے کے بعد اگر میاں بیوی میں اگر جدائی ہو جائے طلاق کی شکل میں، چاہے طلاق رجعی قسم کی ہو یا مکمل ہو یا طلاق اسلام کی اصطلاح میں مغلظہ یعنی 3 طلاق ہو جائیں، تو اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کو ذکر کیا جاتا رہا. من جملہ ان مسائل کے بعض مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں نومولود بچہ رہتا ہے یا ہو جاتا ہے، یا طلاق کے بعد عدت کے گزرنے والے دنوں میں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. تو بچہ اگرچہ کے باپ کا ہے لیکن اس کی پرورش سے متعلق کئی ایک ذمہ داریاں عورت کے اوپر پڑتی ہیں. جب وہ پرورش کرے گی تو اس کے حقوق ادا کرنا شوہر کے اوپر ضروری قرار دے دیا گیا. اس آیت سے گزری ہوئی پہلی آیت میں اسی کے تفاصیل ذکر کیے گئے. اب اس آیت میں ایک شکل وہ کہ شادی کے بعد شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہو، بیویاں زندہ رہتی، شوہر مر جائے بیوی زندہ رہے، نکاح میں تھے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں. والذین یتوفون منکم، وہ لوگ تم میں سے جو لوگ بھی وفات پا چکے ہوں یعنی مر جائے، اگر اے مردو، اے لوگوں، متوفون اصل میں ہے انسان اپنی مدت پوری کر لے. اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، ایک مدت مقرر فرما رکھا ہے. عمر کا حصہ کس کی کتنی عمر ہے وہ اللہ رب العزت خوب اور بہتر جانتے ہیں. اسی لیے موت کا وقت بتائے نہیں اپنے مخصوص علوم کے اندر جو کسی انسان کو بندے کو نہیں بتائے ہیں. ان علوم میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ علم بھی ہے کون کس دن مرنے والا ہے، کس گھڑی کس لمحہ اس کی روح قبض ہونے والی ہے. یہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور کس جگہ میں اس کی روح نکلنے والی ہے، کس مقام پر، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. آج جو ملا اللہ نے زندہ رکھا، کھا رہا ہے، کھایا ہے. آنے والے کل میں کل اس کو کیا ملنے والا ہے، کیا کھانے والا ہے، اس کو کیا چیز ملنے والی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. تو وہ آنے والے دن میں جو اس کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں. تو اسی طریقے سے عمر کا تعین انسان کو روح ڈالنے سے پہلے فیصلے خدا بندی ہے
کہ اس کو زندہ کرنا ہے، روح ڈالنا ہے اتنی مدت کے لیے. ماں کے پیٹ میں جب بچے میں روح ڈالی جاتی ہے اس کا احساس ماں کو ہونے لگتا ہے. وہ کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں جو عام طور پر 4 مہینے، 3 تا 4 مہینے، آخری مدت 4 مہینے ہے. پھر اس کے اندر فرق بھی ہے، اس کی تفصیلات جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لڑکا ہونے والا ہے تو عام طور پر 90 دن کے بعد، لڑکی ہے تو 120 دن کے بعد. بہرحال آگے پیچھے فرق میں پورے 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں. وہ روح پہلے سے ہے، وہ روح کو پیدا نہیں فرماتی. سارے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد قیامت قائم ہونے تک بھی جتنے انسان آنے والے ہیں سب کی ارواح کو پیدا فرما دیا. ان تمام ارواح کو ذرات کی شکل میں بابا آدم علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے پیش بھی فرما دیا، بتلا بھی دے دیا. وہ ارواح محفوظ ہیں لیکن ان کو وجود نہیں ملا، ان کو وجود نہیں ملا. اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس روح کو ایک بدن دیتے ہیں. تو بدن کا تعلق نسبی سلسلے سے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس نسل سے جو انسان پیدا ہوتا ہے فلاں خاندان سے، فلاں سے، فلاں سے ہے، وہ یہ ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے، اس ڈھانچے کے اندر روح ڈالی جانے والی چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ نسل منسل ایسا نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کے فلاں فلاں خوبیوں کے بارے میں. زمین عام طور پر کسی بھی چیز کو دفن کر دو تو اس کو کھا جاتی ہے، یعنی زمین کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خاص خصوصیت ہے، ان کے بدنوں کو زمین کھاتی ہے. پیغمبروں کے بہت سارے غلاموں کو بھی، صحیح متبع فرمانبرداروں کے بھی بیسیوں ہزاروں واقعات ہیں. عرصے دراز تک ان کی لاشیں قبروں کے اندر جن کی تو محفوظ بھی ہوئی ہیں واقعات، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کے لیے کھاتے ہیں. اس کی وجہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انبیاء کی ہماری ارواح خاص ارواح ہوتی ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جنت کی خاص ارواح ہوتی ہیں، اس لیے زمین ان کو نہیں کھاتی، وغیرہ وغیرہ وہ مضامین ہیں. کوئی 30 تا 40 سال پہلے حیدرآباد کا ایک ماحول بنا ہوا تھا. عام طور پر تعلیم کے طور پر عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موت کا، موت کے بعد والے واقعات کا ذکر، انسان کا عقیدہ اور فکر مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، جنت کے ہونے کا، نیک بندوں کے جنت میں جانے کا، نافرمانوں کے دوزخ میں جانے کا، اسی سے متعلق قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے اور کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو گیا جو اسلام لا لیتا ہے مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان کہلاتا ہے تو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، اسی لیے جو ایمان مفصل میں سرسری 7 چیزیں ہیں اسی کی تفصیل سارے کلام پاک میں. جب اس علم کی، فکر کی، فہم کی کمی ہے
تو عملی زندگی کے اندر کوتاہیاں ہیں. کوئی کسی کو ستاتا ہے تو وہ عقیدہ آخرت کے اندر کمی ہے. کسی کا حق لوٹتا ہے، عقیدہ آخرت کے اندر اس کے اندر کمی ہے، کھوٹ ہے. تو اس طرح روح سے متعلق کتابیں، شریعت کا جو نظریہ ہے، عربی کے اندر 20 کتابیں ہیں. بہت ہی محدود، یعنی عشر اشیر بھی پوری طرح نہیں ہے. جس سے ترجمے اردو میں آئے ہیں وہ مکمل نہیں. ساری چیزیں محفوظ عربی کے اندر ہیں. صرف حسب ضرورت لوگوں کے لیے جو ہو سکتا ہے انہی چیزوں کا ترجمہ انسان اپنے اپنی بساط کے مطابق کرتے چلا گیا. احادیث کے کتب کے ترجمے ہیں، لیکن حدیث کا پڑھنا اور سمجھنا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ترجمے سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہر جگہ. تو یہ ترجمے سے نہیں چلتی، پھر وضاحتیں، پھر اس کی ضرورت پڑے گی وغیرہ وغیرہ. الغرض تو یہ توفون میں کوئی اپنی مدت کو پا جانا، اسی کا نام ہے مرنا. وفات ہو گئی، وفات کے معنی پانا، یعنی اپنی مدت پوری پا لیا، زندگی ختم ہو گئی. کس کی زندگی کب ہے پتہ نہیں. کبھی شادی ہونے کے بعد دولہا دلہن اپنی منزل تک پہنچتے بھی نہیں پاتے کہ کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا. کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو پھر اس وقت کی کیفیتوں کے لیے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. پھر اس کے علاوہ حجۃ الوداع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ تاکید فرمائی، اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی احکام خداوندی اس سلسلے میں کیا اچھی طرح سے واقف ہو جاؤ. پھر وجہ بھی بتلائی کہ ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ جو جوڑ دی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے تمہارے لیے حلال ہو رہی ہے. جب یہ حلال کر دی گئی، جائز کر دی گئی، رشتہ جوڑ دیا گیا، تعلق قائم کر دیا گیا، تو پھر طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے ساتھ زندگی گزارو گی. منمانی طور پر نہیں، اپنے نفس کے مطابق نہیں. چاہت بہت آ گئی، جو چاہے کر لیا. نفرت بہت آ گئی، جو چاہے کر لیا. تو چاہت کے اندر بھی تمہیں کیا کرنا ہے طریقے بتا دیے. نفرت کے اندر بھی تم کہاں تک پہنچ سکتے ہو، ہر ایک کے حدود بتلا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان نام ہے اپنے ارادے اختیار کو ختم کر کر اپنے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکم کے تابع کرنا. اسی لیے احکام، جب حکم آ گیا اس کے مطابق چلتا ہے تو اسے حکم کی تعمیل عبادت کہلاتی ہے. صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں. ساری چیزوں سے جوڑنے کے لیے نماز سب سے پہلے اول بڑا درجہ ہے ایمان کے بعد. تو اس آیت شریفہ میں کہ جو بھی مرد حضرات اب وفات پا لیے ہوں، اردو میں وفات پا جانا کہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی پوری کر لیے ہوں، یعنی موت آ گئی ہو. وہ یذرون ازواجا، اور انہوں نے چھوڑ دیا اپنی بیویوں کو. جب یہ مر گیا تو عورت چھوٹ گئی، الگ ہو گئی. یا تو رب بس نہ، تو اس کے بعد مسائل کو ذکر کرتے ہیں. عورتوں سے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی عورتیں خود کو روک کر رکھیں 4 مہینے 10 دن تک. یعنی شوہر مر جائے تو ایسی عورت کو 4 مہینے 10 دن تک خود کو روک کر رکھنا. اس کو سادے سیدھے الفاظ میں اس کی عدت، یعنی اس سے پورے تعلقات کے ختم ہونے کا سلسلہ جو اپنے شوہر سے 4 مہینے 10 دن تک ہے. طلاق والی شکل کے اندر مسائل بتا دیے گئے تھے، جو قریب 3 مہینے کی مدت ہوتی ہے، اس میں زیادہ. تو اس میں 1 مہینہ 10 دن اور اضافہ ہے.
اسی نقطۂ نظر سے وہاں بھی وضاحت کر دی گئی تھی، وہاں جو 3 مہینے ہے قریب جس کو 3 قروء 3 حیض کا جو ذکر تھا، جو موٹے حساب میں 3 مہینے ہوا کرتے ہیں عام طور پر، تو وہ 3 مہینے ایک مقصد کے لیے تھے جس کا نام استبراء، کہ سابقہ شوہر کی کوئی امانت ہونے والے بچے کی اس کو خفیہ طور پر چھپانے نہ پائے، نسب کے اندر فرق ہونے نہ پائے، اس قسم کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ اب یہاں پر ان 3 مہینے سے بڑھ کر 1 مہینہ اور 10 دن کے اضافہ، تو وہ پورے 130 دن 130 دن۔ اگر اتفاق سے چاند کی پہلی تاریخ کو وفات ہوئی ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن حساب لگائیں گے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو وفات نہیں ہوئی ہے، شریعت کے اندر مسئلہ یہی ہے، تو جس دن بھی مثال کے طور پر چاند کی 10 12 15 2 4 6 27 28 ہوئی ہے تو وہ حساب کریں گے 30 دن کا مہینہ سمجھتے ہوئے 130 دن کی مدت گزاریں گے۔ اگر چاند کی تاریخ ہو جائے تو ان کے لیے کبھی مہینہ 29 کا آتا، کبھی 30 کا آتا، تو اسی مہینوں کا حساب کریں گے۔ 130 دن کی گنتی نہیں ہوں گی ان کے لیے، بلکہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے، پھر مہینہ ہوا، پورے 3 مہینے گزریں گے، پھر اس کے اوپر 10 دن، وہ حساب میں چلے جائیں گے۔ کبھی 127 ہو جائیں گے، 128 ہو جائیں گے، یا 126 تک ہی جائیں گے، لیکن 4 مہینے 10 دن کہلائیں گے۔ ماں باقی یہ ضروری نہیں کہ ہر کو ہے چاند کی تاریخ کو ہی ہو، حساب چاند کے مہینوں سے چھوڑ، یہ 30 اور 31 مہینے والوں سے، یہ سبھی مہینوں سے نہیں ہو۔ مذہبی سارے کے سارے معاملات اسی سے ہوں گے۔ ان تمام مسائل کو حل کرنا، رابطہ کرنا، اس کو جاری کرنا مردوں سے متعلق ہے۔ مسائل عورتوں کے ساتھ، یہ عورت کے ساتھ مسئلہ جڑا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اب اس کو چھوڑ دیا، یعنی چھوٹ گئی، اس کی موت ہو گئی، یعنی وہ چلے گا دنیا سے۔ رشتہ ناتا ختم ہو گیا موت کے ساتھ ہی، ایک اعتبار سے، اور دوسرے اعتبار سے رشتہ ناتا باقی ہے۔ جب 4 مہینے 10 دن کا رشتہ ناتے کو باقی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرنے والے کی بیوی ہے۔ جب بیوی ہے تو پھر دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، دوسرے سے شادی کر نہیں سکتی۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر، 4 مہینے 10 دن تک رکے رہے۔ دوسری بات، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی مر جائے، کوئی بھی رشتہ دار، قریب کا ہو دور کا ہو، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا، 3 دن ہی ہوتا، یہ شریعت کی۔ فلاں کرتا وہ مسئلہ الگ ہے۔ شریعت کے سارے احکام انسان کی زندگی کھلا نقشہ و آئینے کی طرح اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش فرما دیا۔ لوگ رسم و رواج میں، ریت روایتوں میں کرتے چلتے ہیں نا، تو اس کی روشنی میں ہے اللہ کی ساری چیزیں، ماتم کی جو چیزیں 3 دن تک۔ بیٹے کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، باپ کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، فلاں بیوی مر جائے بھی تو شوہر کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ 3 دن تک غم، لیکن اس کے لیے پابندی نہیں۔ جب بیوی کا انتقال ہوا 5 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد ہی دوسری بھی شادی کر سکتا ہے۔ اگر 4 بیویاں تھیں، مر گئی تو پھر چوتھی کر سکتا ہے۔
عورت سے متعلق اس کے اندر 20 مسائل آتے ہیں. تو 4 مہینے 10 دن تک وہ کسی سے نکاح کر نہیں سکتی. ایک بار شادی ہونے کے بعد میں مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اپنے رشتے کو راز طور پر عورت خود طے کر سکتی ہے. اس لیے عورتوں کو حکم ہے کہ وہ روک کر رکھے خود کو 4 مہینے 10 دن تک. پھر روک کر کیسے رکھنا، تو اس کے اندر بتا دیا گیا کوئی حسن خوبصورت دکھنے کے عنوان سے جو لباس پہنا کرتے ہیں یہ لباس پہننا بھی منع. مہندی لگانا منع، خوشبو کا استعمال کرنا منع، سر میں تیل ڈالنے اور نہ ڈالنے بھی نہیں لگانا، لگا بھی سکتے ہیں. یہ اس کے اندر تصویر کے اندر 2 نظریے چل رہے ہیں. ہر قسم کی پابندی اور کسی قسم کے کوئی چیزیں جو کسی کو رغبت پیدا کرنے کی ہوں، اچھے دکھنے کی ہوں، عورت میں فطرت طور پر اس کو اچھا دکھنا یہ پیدائشی فطری حق دیا گیا. اس کو اچھا دکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ اس کے اپنوں کے لیے. اچھا دکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے جائز اور درست ہیں. اچھے دکھنے کے لیے اگر ایسی چیزیں جو عبادات کے ادا کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ جائز ہیں. مثلا ایسے کلر لگا رہے ہیں جس میں وضو کرنے کے لیے رکاوٹ ہو جاتی ہے، فلاں فلاں اس قسم کی چیزیں ہیں وہ درست نہیں. ماں باقی جتنے بھی چیزیں اچھی دکھنے کی ہو سکتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، تمام میں اجازت ملے گی، فطری طور پر اس کا حق ہے. تو اچھا دکھنے کے عنوان سے جتنے طور طریقے ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام طریقوں کی پابندی یہ جو بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن تک پوری طرح پابندی ہے. اور ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر طلاق والی عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کہیں جانے کی اجازت نہیں، وہ عدت پوری گزارے گی. لیکن یہ عورت چونکہ یہ ہو گئی ہے اگر کوئی خاص ضرورت ہے تو دن میں جا کر آ سکتی ہے، اور رات کے اوقات میں کہیں جانے آنے کی پابندی رہے گی چونکہ ضرورت کی تکمیل کے لیے. آنکھ کو مرض کے طور پر کچرا ہٹانے کرنے وغیرہ جو سرما وغیرہ وہ بھی لگانے کی اجازت نہیں. اگر ضرورت ہو تو پھر رات میں لگا کر الگ صبح فوراً اس کو پوچھ دینا، چونکہ سرما بھی آنکھوں کے حسن کو بڑھاتا ہے. اگرچہ کہ آنکھ کے دیدے کے صفائی کے عنوان سے لگاتے ہوئے کچھ پلکوں کے اندر ایک حسن کو بڑھا دیتا ہے. یہ چیزیں منع، یہ تو ظاہر ہے. جب یہ پابندیوں کے ساتھ اور ایک بات کہ ان چیزوں کے اندر 20 مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں چونکہ اب اس کے اندر شوہر کی جائیداد کے اندر اس کو وراثت بھی دے دی گئی. اگر وہ بچے والی ہے، اپنے شوہر سے اس کو بچے ہوئے ہیں تو پوری وراثت کے مال کا 8واں حصہ کی مالک بنے گی. 8واں حصے کا مطلب ہوگا
1 روپیہ جو 100 پیسوں میں سے تو 12 پیسوں کا حق اس کو ملے گا. اگر اولاد نہیں تھی تو پھر اس کو ربع حصہ یعنی 1 روپے میں سے 4 آنے اس بیوی کا حق ہے. جب اس وراثت کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا تو اس کے ضمن پہ جو مسئلہ نکلے گا، اس عدت کے اندر نفقہ اس کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وراثت میں حصہ دار بن گئی، نفقے کی شکل نہیں رہے گی. جیسے طلاق کے بعد عورت عدت گزار رہی تو اس کو نفقہ دینا ہے، رہنے کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کپڑا لتا دینا ہے. لیکن یہاں پر شوہر کی وراثت کے مالک بن رہی ہے تو اس لیے اب اس کے لیے نفقے کی ذمہ داری کسی کے اوپر آئے گی ہی نہیں. شوہر کی وراثت میں سے لہٰذا اس کو تقسیم کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اب اس کے اندر جو بھی کرے گا، اب وراثت کا بھائی زیادہ ہے وہ الگ بات. امیری غریبی یہ ساری کی ساری چیزیں قدرت کی تقسیم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان کی مرضی ہے جس کی زندگی کو تنگ کرنا، زندگی کو وسیع کرنا، خوشحالی میں بدلنا، پھر خوشحالی سے پھر نشے و فراز میں گزارنا. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے. اس عقیدے کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. جب یہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے تو ان دنوں کے اندر ذمہ دار حضرات نگرانی بھی رکھیں گے. اس لیے مسئلہ ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی پوری کر لیں، 4 مہینے 10 دن ہو گئے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں یا مسائل پیش کرنے والوں یا اے حاکم، اب کوئی تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی تم کسی قسم کے بیچ میں رکاوٹ نہیں پیدا کرو گے. اب اختیار ہے ان عورتوں کو فیما فعلنا فی انفسہن، اپنے بارے میں جو کرنا چاہے معروف ڈھنگ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، شریعت کے طریقوں کے ساتھ، کوئی ناجائز طریقہ نہیں. تو بالواسطہ یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر اس کے بعد کوئی غیر شرعی جن چیزوں سے شریعت منع کرتی ہے، روکتی ہے، اگر ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر مردوں کے اوپر پابندی ہے کہ تم ان کو روکو گے، منع کرو گے. ماں باقی ساری کی ساری چیزوں میں اب جس سے چاہے رشتہ طے کرے، جو چاہے کرے. یہ سارے کے سارے جتنے پابندیاں اب ختم ہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر. یہ سارے احکام ان کے اوپر عمل کرنا اور ایمان کا تقاضا ہے کہ کرنا مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر جو کچھ بھی تم کرو گے، خطاب مسلمانوں سے یعنی مذکر کے ذریعے مردوں سے، بالواسطہ اس میں عورتیں بھی شامل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر حرکت سے پوری طرح باخبر ہے. اب اس عدت والے دنوں کے اندر چونکہ عدت کے بعد دوسرے سے وہ شادی کر سکتی ہے، تو کیا اس رشتے ناطے والی باتیں یہ ایام زمانے عدت کے اندر بھی مکمل کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی، اس سے متعلق تفصیل اگلے آنے والی آیت میں اسی سے متعلق احکام ہے.